اور یہ ہم سب کو سمجھنا چاہیے کہ جب ہم ایک سمجھدار انسان ہیں تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور و فکر کرنی چاہیے، ہم سب اپنے ایمان کو کس طرح قوی کریں گے، اپنے علم کو کس طرح بڑھائیں گے، ہم صحیح راستوں پر کس طرح چل پائیں گے۔ جب چلیں گے، جب ہم صحیح باتوں کو جانیں گے، صحیح علم کے بارے میں جانیں گے۔ آج چلو خیر، بہرحال میں آپ کو تھوڑی سی یہ بات بتاتا ہوں کہ ہمارا اللہ کس طرح قدرت رکھنے والا ہے، اللہ کی کیسی شان ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی مالک ہی نہیں ہے، کہ سب چیز بس ایسی نیچرل ہے، ایسی بن گئی ہے۔ ارے میرے بھائیو، چلو سوچو تو صحیح، بھلا کوئی چیز اپنا بن سکتی ہے؟ ایک انسان کہتا ہے کہ یہ دنیا اپنا آپ بن گئی، ایک انسان سمجھتا ہے کہ انسان اپنا آپ بن گیا۔ چلو اپنا بن گیا، اب تھوڑی سی ہم اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا، اور سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہم اپنے مذاکرے کریں، آپس میں بتائیں اور بات کریں، سنیں اور سنائیں۔ جب ہم اپنے علم کی غور و فکر کر بات کریں گے، جب ہم باتوں کو سمجھیں گے، سنیں گے، سنائیں گے، تو یہ ہمیں فائدہ دے گی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اور سمجھاتے رہیے، کیونکہ سمجھانا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ ہم صحیح راہ کو، صحیح راستے کو، اپنے مالک کو کب پہچانیں گے؟ جب ہم علم کو جاننے والے بنیں گے، جب ہم باتوں کو سننے والے بنیں گے، جب ہم باتوں کو کرنے والے بنیں گے، جب ہم اس چیز کو جانیں گے کہ واقعی جب ان چیزوں کو جو ہم نے ڈیزائن کیا ہے، جو بنایا ہے، ہم اگر کوئی اپنی ضرورت کی چیز بنائیں، کوئی بھی چیز بغیر حرکت کے نہیں بن سکتی، بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی۔ اب کچھ بندے کہتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے کہ ہمیں کسی نے بنایا ہی نہیں ہے، ہمارا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے۔ چلو تو تھوڑی غور و فکر کرتے ہیں کہ ہمیں بنایا ہے، ہم اپنا آپ بن گئے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ یہ کپڑے جو ہم نے پہنے ہیں یہ کہاں سے آئے؟ بتاؤ۔ یہ انسانوں نے سیلے، انسانوں نے اس کپڑے کو ڈیزائن کیا، اور یہ سلنے کے بعد ہمارے بدن پر آئے ہیں۔ تو اس سے کیا چاہا جا رہا؟ یہ اپنا آپ کپڑا نہیں بنا، یہ اپنا آپ سلائی نہیں ہوئی، سمجھتے ہو؟ اس کی فٹنگ اپنا اپنی بنی، اس کو ایک کاٹنے والا تھا، ایک سلنے والا تھا، ایک ناپنے والا تھا، سمجھتے ہو؟ تب یہ جا کر میرے بدن پر تیار ہو کر آئے۔ ہم نے جوتے چپل پہنی ہے، یہ کہاں سے آئی؟ اس کو وجود کس طرح بنا؟ اس کا وجود بتاؤ کس طرح بنا؟ کہ انسانوں نے اس کو ڈیزائن کیا، اس کو بنایا۔ آپ ایک چمڑا، ایک لوہا، ایک لکڑی اور بھی ضرورت کی چیزیں رکھ دو، ایک سائڈ رکھ دو، اور ان کو کئی سال، 1000 سال تک ایسی رہنے دو۔ ایک بہت بڑا کپڑے کا گٹھر ہو، یعنی بہت سارے جن سے کپڑے بنتے ہوں، ایک بڑا گٹھر رکھو اور دیکھو کپڑے کس طرح بنتے ہیں۔ ایک لوہا رکھو، بہت بڑا لوہا، تم 1000 سال بعد دیکھو کہ اس سے کس طرح سامان بنتا ہے۔ 1000 سال کے بعد اس سے گیٹ بنتا ہے نہ بنتا ہے، اس سے ٹیبل بنتا ہے نہ بنتا ہے، اس سے ضرورت کی چیزیں بنتی ہیں یا نہ بنتی ہیں جو ہمارے کام میں آئے۔ جسے اب ہم دیکھ رہے ہیں، یہ ہمارے سامنے لوہے کے پائپ ہیں، یہ ہمارے سامنے لوہے کا گیٹ ہے، یہ لکڑی کے کواڑ ہیں، یہ یعنی وغیرہ وغیرہ بہت ساری چیزیں۔ یہ کس طرح بنی؟ ایسے ہی کہ لکڑی پڑی رہی اپنا بن گئی؟ نہیں بنی۔ 1000 سال نہیں، 1 ارب، 1 خرب
بلینوں ٹریلینوں اگر سال لگ جائیں یہ اپنا آپ اپنا وجود نہیں بنا سکتی۔ ان کو حرکت دینے والا ہوتا ہے، ان کو بنانے والا ہوتا ہے۔ ہاں، ان کو کسی نے بنایا ہے تب یہ بنے ہیں۔ اور ہم افضل مخلوق ہوتے ساتھے عقل میں عقل رکھتے ہوئے، اپنے آپ کو سمجھدار سمجھتے ہوئے ہم کہتے ہیں ہمارا کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے۔ جب ایک کواڑ بغیر حرکت کے نہیں بن سکتا، جس پر انسان چھوٹا سے اسٹول پر بیٹھتا ہے وہ اسٹول بغیر حرکت کے نہیں بن سکتا، جس سے ہم اپنی ضرورتیں پوری کرتے ہیں بڑی چھوٹی سی چیز میں۔ ایک ماچس کی مثال دیتا ہوں، ایک ماچس کی تلی بغیر حرکت کے نہیں بن سکتی۔ اتنا افضل انسان جس کی 20 انگلی ہیں، 2 آنکھ ہیں، 1 زبان ہے، 2 کان ہیں، 2 پیر ہیں، 2 ہاتھ ہیں، اور اس کا اتنا پراپر تیار شریر ہے بہتر طریقے سے، وہ اپنا آپ وجود میں آ گیا، اپنا آپ بن گیا۔ اس کا بھی بنانے والا ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے جس نے ہم سب کو بنایا، جس نے اس دنیا کو بنایا، جس نے اس آسمان کو بنایا، جس نے اس زمین کو بنایا، جس نے دن رات کے نظام کو بنایا، جس نے اس میں ہواؤں کو چلایا، جس نے انسانوں کو بنایا، جس نے جناتوں کو بنایا، جس نے چرندوں کو بنایا، جس نے پرندوں کو بنایا، جس نے رینگنے والوں کو بنایا، جس نے پھاڑنے والوں کو بنایا، جس نے دہاڑنے والوں کو بنایا، جس نے چنگھاڑنے والوں کو بنایا، جس نے ہنہنانے والوں کو بنایا، جس نے غرانے والوں کو بنایا، جس نے بھونکنے والوں کو بنایا، جس نے کاٹنے والوں کو بنایا، جس نے ڈسنے والوں کو بنایا، جس نے بل میں رہنے والوں کو بنایا، جس نے پانی میں تیرنے والوں کو بنایا، جس نے آسمان میں اڑنے والوں کو بنایا، جس نے زمین پر رینگنے والوں کو بنایا، وہی بنانے والا ہے جس نے اتنی ساری مخلوق کو بنایا ہے۔ کچھ کم 18,000 مخلوق اس مالک نے بنائی ہے جس نے ہمیں بنایا ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، کوئی مالک ہی نہیں ہے، کوئی اللہ ہی نہیں ہے۔ بھلا ہے عقل مانے والی بات کہ ہم اپنا آپ بن گئے؟ یہ آنکھ، یہ دیکھو، اگر کوئی بنانے والا، میں ایک مثال دیتا ہوں، ایک انجینئر ہو، انجینئر جب وہ ڈیزائن کرتا ہے تو اس سے کہیں کہیں گڑبڑیاں ہو جاتی ہیں، وہ مسٹیک کر دیتا ہے، اس کا بنا ہوا پروجیکٹ خراب ہو جاتا ہے، سمجھتے ہو؟ وہ جس چیز پر محنت کرتا ہے وہ بیکار ہو جاتی ہے۔ لیکن تم نے کبھی غور کیا ہے کہ ہمارا بنانے والا کمزور نہیں ہے، اس نے بہتر طریقے سے بنایا، اچھا بنایا، ہمیں بولنے والا بنایا، سننے والا بنایا، دیکھنے والا بنایا، بہتر طریقے سے تیار کیا ہمیں۔ اب اس کی ایسی شان ہے، اب دیکھو جب انسان کے کان جب آواز سنتے ہیں، جس طرح آپ میری آواز سن رہے ہیں، انسان کی آنکھیں جیسے دیکھتی ہیں جیسے ہم سب دیکھ رہے ہیں، جیسے انسان بولتا ہے جیسے ہم سب بولتے ہیں، تو مجھے ایک بات تو بتاؤ، یہ نیچرل ہے؟ ان پر کسی کا حکم چلتا ہے؟ یہ اپنا آپ ہے؟ یہ سوچو اپنا آپ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اللہ نے جس نے انہیں بنایا ہے، بنا کر دیا ہے، وہ ہمیں اپنی طاقت کا اظہار کر کر دکھاتا ہے، ہمیں ایک دوسرا اشارہ ملتا ہے، بس ہم اپنی عقل کا استعمال ہی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم ذرا تھوڑا سوچیں تو ہمارے عقل میں آ جائے گی۔ 5 منٹ بیٹھ کر سوچو، 5 منٹ نکالو اور پھر تھوڑا غور و فکر کرو کہ میں نے ایک گھر بنایا، اس گھر کی ایک چھت جو کہ زیادہ بڑی بھی نہیں، چھوٹی سی چھت بھی لے لو، چھوٹی سی چھت بغیر دیوار کے رک ہی نہیں رہی ہے، بغیر پلر کے رک ہی نہیں رہی ہے، اگر کمزور کچھ لگا دو تب بھی گر جا رہی ہے۔ اس کو بھی مضبوط چیز چاہیے، مضبوط پلر، مضبوط دیوار چاہیے۔ اچھا پھر ایسی طاقت کس کے جس نے اتنے بڑے آسمان کو بنایا اور بغیر پلر کے، بغیر ستون کے، بغیر دیوار کے روک کے دکھایا ہے؟ اور اب سے نہیں ہے، نہ جانے کب سے ہے یہ آسمان۔ اس آسمان کا بنانے والا کون ہے؟ یہ آسمان کیسے بنا؟ ارے میرے بھائیو سوچو تو صحیح، جب یہ دنیا اتنی بڑی ہے، اس میں اتنی ساری مخلوق ہے، چرندے پرندے درندے سب ہیں، اتنے سارے جانور، ان کو ٹائم ٹیبل کی خبر ہے؟ بتاؤ، ٹائم ٹیبل کی خبر ہے؟ وہ ٹائم کو نہیں جانتے ہیں۔ انسان جس طریقے سے ٹائم کو جانتے ہیں وہ ٹائم کو نہیں جانتے ہیں۔ اس آسمان کو تم نے دیکھا ہے؟
یہ کس کے حکم پر چلتا ہے؟ اس پر کس کا کنٹرول ہے؟ یہ کس کے حکم کا محتاج ہے؟ بتاؤ اس پر کس کا حکم چلتا ہے؟ جو نہ ماننے والے ہیں، جن کو یقین نہیں ہوتا ہے، وہ تھوڑا اور غور دیں۔ جو ماننے والے ہیں ان کو سب کو یقین ہے کہ ہمارا مالک، جو ہم سب کا مالک ہے، وہ اس کا بھی مالک ہے۔ ہاں، وہ اس کا بھی مالک ہے۔ اس کی ہماری طرح آنکھ نہیں ہے، ہماری طرح اس کا دماغ نہیں ہے، ہماری طرح اس کا اعضا نہیں ہے۔ پھر یہ ٹائم کو کیسے سمجھتا ہے؟ ہم اس سے ٹائم کا حساب چلاتے ہیں یا ہمارے ٹائم کے حساب سے چلتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ ٹائم کا محتاج نہیں ہے۔ اور دیکھو، ٹائم تو خود کمزور ہے، ہماری گھڑیوں میں کمی آ جاتی ہے، ہمارا ٹائم خراب ہو جاتا ہے۔ لیکن کبھی آسمان کا ٹائم خراب ہوا؟ اس کا ٹائم کس نے سیٹ کیا؟ جبکہ دنیا میں سب سے افضل، سب سے بہتر مخلوق تو انسان ہے۔ انسان سے اچھا کوئی ہے؟ انسان سے زیادہ مائنڈ کسی کے پاس ہے؟ لیکن ایک طاقت اور ہے جس کی بنا ہوئی چیز کبھی خراب نہیں ہوتی، جس کی بنائی ہوئی چیز میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی۔ آج اپنا آپ کو ہوشیار سمجھنے والے انسان کہتا ہے کوئی مالک نہیں ہے۔ اگر کوئی مالک نہ ہوتا اتنے بڑے آسمان کو کون قابو میں رکھتا؟ کس کا اس پر حکم چلتا؟ یہ رات دن کا نظام کون چینج کرتا، کون بدلتا؟ بتاؤ۔ یہ آسمان ہم صبح کے 6 بجے دیکھتے ہیں، یہ اجالے سے روشن ہونے لگتا ہے، اور شام کے 6 بجے دیکھنا ہے تو یہ اندھیرا اپنے اوپر غالب ہونے دیتا ہے، اندھیرا اس پر ہوتا رہتا ہے۔ یہ آسمان کالا ہونے لگتا ہے، اندھیرا کرنے لگتا ہے۔ اس کو ٹائم کی کس نے بتائی؟ یہ اپنے ٹائم کو کس طرح جانتا ہے؟ ہماری گھڑیوں میں کمی آئی لیکن اس میں کبھی کمی نہیں آئی۔ اور ہماری گھڑی کب بنی؟ یہ کہا شروع سے تھی؟ یہ جب سے اس دنیا نے تھوڑی ترقی کی ہے، جب سے اس ٹائم وائم کو چلایا ہے۔ کون جانتے اس نظام کو، اس آسمان کو؟ یہ آسمان بھی اللہ کے حکم کا محتاج ہے، اس پر اللہ کے حکم چلتے ہیں، اللہ کے حکم کو یہ بھی مانتا ہے۔ یہ اپنے وقت پر اجالا کرتا ہے، اپنے وقت پر اندھیرا کرتا ہے، اور اس میں اپنے وقت پر تارے نکلتے ہیں۔ بھلا اس نظام کو کون سیٹ کرنے والا ہے؟ ہم اگر اپنا گھر سجاتے ہیں، چاروں طرف لائٹ لگاتے ہیں، یہاں لائٹ لگائی، وہاں لائٹ لگائی، وہاں لائٹ لگائی، تھوڑا غور کرو، تھوڑا غور کرنے والی بات ہے کہ ہم اپنا گھر سجاتے ہیں، یہاں لائٹ لگائی، یہاں لائٹ لگائی، یہاں، یعنی سارے کمرے کیسے سجاتے ہیں، ہے نا؟ خوبصورتی کمرے کی بڑھاتے ہیں۔ اس کی خوبصورتی جب تک نہیں بڑھے گی جب تک ہم جہاں کی چاہیں گے وہاں کی لائٹ نہیں جلائیں گے۔ اگر اس دیوالی کی لائٹ نہیں جلی ہے، اس کی جل رہی ہے، تو مجھے اس کی جلانی پڑے گی، تب جا کر یہ جلے گی۔ تو جب یہ جلے گی میرے جلانے سے، ورنہ یہ بند پڑی ہے، تو وہ آسمان میں تارے کون لگاتا ہے؟ ان کے وقت پر کون نکالتا ہے؟ بتاؤ۔ یہ دنیا کی طاقت ہے، انسان کی طاقت ہے۔ یہ اتنے بڑے آسمان پر اتنے بڑے بڑے ستارے اور ایسے چمکدار جو انسانوں کے قابو سے باہر ہوں، یہ کس کی طاقت ہے، کس کی حکومت ہے؟ یہ بتاؤ۔ واقعی ہمارے اللہ کی ہے، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا خالق ہے جو سب چیز پر قدرت رکھتا ہے، سب چیز پر طاقت رکھتا ہے۔ ذرا سوچو، ہم انسان سمجھدار ہوتے ساتھ، عقل مند ہوتے ساتھ، اپنے آپ کو ہوشیار کہنے والے، ہم انکاری ہوتے کہ ہمیں کسی نے نہیں بنایا۔ ارے میرے بھائیو، ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا اللہ ہے۔ ہم کمزور ہیں، وہ قوی ہے، ہم بندے ہیں، وہ مالک ہے۔ ہم اس کی مانیں گے اور ماننی ہی پڑے گی۔ اگر نہیں مانیں گے تو ہم یہاں زندہ رہ کر دکھائیں۔ اگر اس کی نہیں مانتے ہیں تو اس کے رزق سے فائدہ بغیر اٹھائے رہ کر دکھائے، نہیں کھائیں اس کا رزق، توڑو خوب اس کے حکموں کو۔ اور اگر ہم اپنے ہی مالک ہیں تو ہم بیماریوں سے لڑ کے دکھائیں۔ یہ بیماری کس کی طرف سے آتی ہے؟ سب کچھ اللہ کے حکم کی محتاج ہے، سب اللہ کی طرف سے۔ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، موت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ انسان اگر اپنا مالک ہے، اپنے شریر پر قابو رکھتا ہے، اگر یہ شریر خود کا ہے تو پھر اس پر اپنا قابو، اپنا کنٹرول کیوں نہیں رکھتا؟ بتاؤ۔
اللہ نے انسان کو بنایا اور اس میں اپنی قدرت کو دکھایا، اپنی طاقت کو دکھایا کہ میرے بندو، اللہ نے ہمیں پراپر تیار کیا، بہتر بنایا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی تو ہر چیز پر طاقت ہے۔ اگر انسان اپنا آپ بنتا تو سارے انسان ایک سے بنتے۔ اگر انسان کی طاقت اپنے اوپر اپنے آپ ہوتی، اپنا کنٹرول وہ خود رکھتا تو اپنا آپ کرتے۔ اپنا آپ بنے ہیں تو سارے ایک سے بنتے، سمجھتے ہو؟ سارے ایک سے بنتے۔ اور جب اپنا اپنے ہی بنے ہیں، ان کا کوئی بنانے والا ہے، تو اس نے اپنی طاقت دکھائی ہے اپنی قدرت، کہ اگر انسان اپنے آپ بنتے اور سبوں کو دکھائی دیتا ہے تو سبھی دیکھنے والے ہوتے۔ تو دیکھو ہم نے اندھے بھی بنائے۔ اگر انسان دیکھنے والا ہی پیدا ہوتا ہے تو اللہ نے آنکھوں سے اندھے بھی بنا کر دکھائے۔ اگر انسان اپنے آپ بنا ہے اور بولنا جانتا ہے تو سارے نہیں بول سکتے، اللہ نے گونگے بھی بنا کر دکھائے۔ اگر انسان سننے کی طاقت رکھتا ہے سننے کی، تو سب نہیں سن سکتے، اللہ نے بہرے بھی بنا کر دکھائے۔ اگر انسان اپنے شریر پر فخر کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پر فخر کرتا ہے، اپنی خوبصورتی پر تکبر کرتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں اپنا بنا ہوں، میری پرسنالٹی ایسی ہے، تو اللہ نے بدصورت بھی بنا کر دکھائے ہیں۔ اللہ نے ایسے بنا کر دکھائے ہیں کہ اچھے خاصے صحیح سلامت ہیں، علم بھی ہے، سمجھ بھی ہے، صلاحیت بھی ہے، مال و دولت بھی ہے، طاقت بھی ہے، لیکن اللہ نے ٹانگوں سے بیکار کر کر دکھایا ہے۔ اللہ نے ہر چیز بنا کر دکھایا، ہر چیز کے دکھائیں بنا کے۔ یہ اللہ کی طاقت ہے، یہ ہے بنانے والا۔ اگر انسان اپنے آپ بنا ہے تو ایک سے کیوں نہیں بنے؟ سب کے فنگر الگ کیوں ہیں؟ سب کی آنکھیں الگ کیوں ہیں؟ سب کی آوازیں الگ کیوں ہیں؟ بتاؤ کیوں ہیں الگ؟ بنانے والا ہے، اور ان کو افضل بنایا ہے۔ کن کو؟ انسانوں کو۔ آج ہم نے غور و فکر نہیں کی، آج ہم نے نہیں جانا تو ہمیں یقین ہی نہیں ہوا، ورنہ دیکھو بڑی سے بڑی طاقت دو پانیوں کو جدا کر سکتی ہے؟ کلر کو ملنے سے روک سکتی ہے؟ نہیں روک سکتی، لیکن اللہ نے دو پانیوں کو الگ کر کر دکھایا، اپنی قدرت کا اظہار کر کر دکھایا۔ تم سوچو تو صحیح، اتنی ساری ہمارے سامنے نشانیاں ہیں کہ اللہ نے اس دنیا میں 18,000 مخلوق بنائی۔ ہم اپنا مذاکرہ کر رہے ہیں اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اپنے علم کو بڑھانے کے لیے۔ آج ہم جو گمراہ ہو رہے ہیں، ہم جو بھٹک رہے ہیں دنیا کی طرف، ہم اپنے اس یقین کو بنانے کے لیے آج کچھ مذاکرے کر رہے ہیں، کچھ باتیں کر رہے ہیں، کچھ سن رہے ہیں، کچھ سنا رہے ہیں، اللہ کی باتوں کے بارے میں جان رہے ہیں۔ جب ہم جانیں گے، سنیں گے، تبھی تو ہمیں پتہ چلے گی۔ تم تھوڑا غور کرو۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ سمجھدار ہوتا ہے؟ بتاؤ، وہ اپنے اوپر کنٹرول رکھتا ہے؟ اپنی ضرورتوں کو پوری کر سکتا ہے؟ اس کو سمجھ ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ اب مجھے بتاؤ، کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک جب جانور کا بچہ ہوتا ہے، بہت سارے جانوروں میں کن کن کی مثال دوں، آپ خود جس بھی جانور کو آپ نے دیکھا ہے آپ اس کو ہی دیکھ لیجئے۔ جب اس جانور کا بچہ ہوتا ہے، ایگزامپل بھینس کا بچہ ہو گیا یا ادروائز اور جانور، جب یہ بچے پیدا ہوتے ہیں تو ان کو کس نے بتایا کہ تیری غذا یہاں تھنوں سے ہے؟ بھینس کے اتنے بڑے شریر پر جہاں سے دودھ نکلتا ہے، اس کو کس نے بتایا کہ تیری غذا یہاں سے تجھے ملے گی؟ بھینس نے تو نہیں بولا اس سے، اور وہ تو بولی کو سمجھتا بھی نہیں ہے۔ بتاؤ، جب مچھلی کا بچہ پیدا ہوا، اس کو کس نے بتایا کہ تجھے اس طرح تیرنا ہے، تجھے اس طرح اپنی زندگی بسر کرنی ہے؟ جب شیر کا بچہ ہوتا ہے تو اس کو کس نے بتایا کہ تیری غذا ماंس ہے، گوشت، تو گھاس نہیں کھائے گا، تو پتے نہیں کھائے گا، تو چرنے والا نہیں ہے، تو دھاڑنے والا ہے، تو پھاڑنے والا ہے، ہاں تو پھاڑ کر کھانے والا ہے۔ اس شیر کو کس نے بتایا کہ تیری غذا یہ ہے؟
وہ نہیں ہے۔ اور اس چرندے کو، اس بکری کو، اس بھیڑ کو، اس گائے کو کس نے بتایا کہ تمہاری غذا گوشت نہیں ہے، تمہاری غذا گھاس ہے، درخت کے پتے ہیں، چڑھنے کی چیزیں ہیں، تمہاری غذا وہ نہیں ہے جو اور جانوروں کی ہیں۔ یہ علم کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ بتاؤ بھلا ہے اس کے علاوہ ایسی طاقت جو ان سب پر کنٹرول رکھتی ہو؟ جس نے انہیں بنایا ہے وہ ان کی دیکھا بھالی بھی کرتا ہے، وہ ان کی باتوں کو بھی جانتا ہے کہ یہ جانور کیا کہنا چاہتا ہے، اس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور اس کو کس چیز کی حاجت پوری ہونی ہے۔ اللہ سب جاننے والا ہے، سب کو دیکھتا ہے۔ 18,000 مخلوق اس کے سب کنٹرول میں، سب کو اسی نے بنایا ہے، سب اسی کی محتاج ہے، اور وہ ہر ایک ایک بندے کو، ایک ایک بندی کو، ایک ایک مخلوق کو وہ اچھے سے جانتا ہے۔ ہر چرندے پرندے درندے کو جانتا ہے، ہر فرشتے کو، جنات کو، ہر انسان کو جانتا ہے، ہر مخلوق کو جانتا ہے۔ وہ ہے اللہ، وہ ہے اللہ۔ دیکھو تو صحیح، جب جوتا بغیر بنے تیار نہیں ہو سکتا، کپڑا بغیر بنے تیار نہیں ہو سکتا، اور ہم اتنی ساری چیزیں دیکھتے ہیں بغیر حرکت دیے تیار نہیں ہو سکتی، تو ہم اپنے آپ کس طرح بن سکتے ہیں؟ ذرا ہے یہ عقل میں آنے والی بات؟ ہمارا بھی تو بنانے والا ہے، اور ہم نے تو اتنی باتیں سنی ہیں، اتنی ساری باتیں سنی ہیں کہ جب انسان پیدا ہوتا ہے تو اس بچے کے پاس، یعنی عورت کی بچے دانی پر ایک فرشتہ ہوتا ہے، وہ اللہ کو شکل بتاتا رہتا ہے، حالانکہ اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ اللہ اس کے بارے میں جانتا رہتا ہے، اور اللہ انسان کو اس طرح بناتا ہے اوئے ہوئے کہ ہماری عقلوں سے باہر ہے۔ ہم یقین کریں تو ہمارے سمجھ میں نہ آئے۔ وہ سمجھ میں کیوں نہ آئے؟ کیونکہ ہم غافل ہو کر بیٹھے ہیں، ہم سمجھنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ ورنہ اللہ نے، ایک تو چیز یہ ہے کہ میں آپ سے کہوں اس چیز پر یقین کرو، لیکن آپ نے نہیں دیکھی ہے تو آپ کو یقین نہیں ہوگا۔ میں ایک مثال دوں، اگر میں کہوں کہ میں یہاں سے 10 فٹ کی چھلانگ مار سکتا ہوں تو آپ کو یقین نہیں ہوگا، ہے نا؟ آپ کو یقین نہیں ہوگا 10 فٹ کی چھلانگ میں مار سکتا ہوں، لیکن اگر میں مار کر دکھا دوں، پروف کر دوں، تو یقین ہوگا نہ ہوگا کہ ہاں بھائی یہ کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں؟ ہوگا نہ ہوگا؟ بالکل ہوگا، کیونکہ دیکھ لیا۔ اب میرے بھائیو تھوڑا تم بھی تو غور کرو کہ اللہ نے ایک ناپاک چیز سے، ایک منی کے قطرے سے جو ناپاک ہے، اگر انسان سے لگ جائے تو بغیر دھوئے انسان پاک نہیں ہو سکتا، اس کو غسل کرنا پڑے گا۔ اگر کپڑوں سے لگ جائے تو اس کے دل کو سکون نہ ہو، اس ناپاک چیز سے جو دکھنے میں وائٹ ہوتی ہے، اس کو ریڈ کون کرتا ہے، اس کو لال کون کرتا ہے؟ جو کہ فرشتہ شکل بتاتا ہے، اب یہ خون ہے، اب یہ جمع ہوا خون ہے، اب یہ لوتھڑا ہے۔ ایک سفید چیز لال کیسے ہو سکتی ہے بتاؤ؟ لال خون، ایک گوشت کا لوتھڑا کس طرح بن سکتا ہے بتاؤ؟ لوتھڑا گوشت کس طرح بن سکتا ہے بتاؤ؟ جمع ہوا خون کبھی گوشت بنا ہے؟ نہیں بنا ہے، یقین نہیں ہو رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی ہے گوشت کس طرح بنا۔ پھر اس گوشت کو اتنا بہتر ڈیزائن کس نے کیا؟ اس میں ہڈیاں کہاں سے آئیں؟ اس میں رگیں کس نے بنائیں؟ اس میں پورا انسان کس نے بنایا؟ اور اس میں آنکھ کس نے لگائیں؟ اس میں کان کس نے ڈیزائن کیے؟ اس نے ہاتھ پیر کس نے ڈیزائن کیے؟ اس میں پورا انسان کو پراپر تیار کس نے کیا؟ نہیں سمجھ میں آ رہی؟ تو پھر اتنا بہترین انسان کس نے بنایا جو کہ پروف کر کر دکھایا؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ اللہ نے بچے دانے میں کس طرح انسان کو بنایا ہے، لیکن اللہ نے پھر باہر نکال کر دکھایا ہے کہ دیکھو ہم نے اس کو بنایا ہے، اس کے بنانے والے ہم ہیں، اللہ اس کا بنانے والا ہے۔ ورنہ کس انسان نے اس کو ڈیزائن کیا بتاؤ؟ اپنا آپ کوئی چیز بنی ہے آج تک؟ 1000 سال ہمارا لوہا پڑھا رہا، وہ کچھ چیز نہیں بنا۔ 1000 سال لکڑی پڑی رہی، وہ کوئی چیز نہیں بنی۔ ہمارے کپڑے 1000 سال پڑے رہیں، یہ دھل نہیں سکتے اگر گندے پڑے تو۔ اگر جوتے اگر خراب ہیں تو صحیح نہیں ہو سکتے۔ ایک مکان ٹوٹا ہوا ہے تو اپنا آپ نہیں بن سکتا۔ کوئی بھی چیز بغیر حرکت دیے ڈیزائن نہیں ہو سکتی، بن نہیں سکتی۔ اور ہم بے وقوف، ہم کہتے ہیں کہ انسان ماں کے پیٹ میں اپنا آپ بن گیا۔ ارے عقل میں آنے والی بات ہے، سوچو تو صحیح۔
ایک ماچس کی تلی ہوتی ہے، اس پر مسالہ اپنا آپ نہیں لگتا، وہ ماچس اپنا آپ تیار نہیں ہوتی ہے، اس کو تیار کرنے والے ہوتے ہیں، ہر کام کو جو ہم کرتے ہیں اس کے کرنے والے ہوتے ہیں، اور ہم بے وقوف اچھا خاصا علم رکھنے والے ہم کہتے ہیں کہ ہم اپنا آپ بن گئے۔ ارے میرے بھائی پھر اپنا آپ کیسے بن گئے جب ہماری دنیا کی چیز چھوٹی چھوٹی سے اپنا آپ نہیں بن رہی ہے؟ جب یہ چھوٹی چھوٹی سے اپنا آپ نہیں بن رہی تو ہم اپنا آپ کیسے بن گئے؟ ہمیں بنانے والا ہے، ہمیں بھی حرکت کرنے والا ہے، ہمیں بھی ڈیزائن کرنے والا ہے، ہمارا بنانے والا وہ اللہ ہے، وہی ہمارا مالک ہے جو سب کا مالک ہے، جس نے ہم سب کو بنایا ہے۔ تم غور تو کرو، یہ اللہ کی نعمت اتنی ساری دنیا میں ہے، اگر ہم غور کریں تو ہمیں حل ضرور ملے گا۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کروں، اگر ہم غور کریں گے تو ہم صحیح راستے پر آئیں گے۔ دیکھو، بحث کرنا، لڑائی کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی غور کریں، جو صحیح راستہ دکھے اس پر چلو، غافل نہ ہو۔ ایک بنانے والا ہوتا ہے، اپنے اس کو انکار کرتے بنانے والے کا، وہ بات الگ ہے، کسی نے کس طریقے سے اس کو پہچانا، کسی نے کس طریقے سے پہچانا، لیکن ہم صحیح علم حاصل کریں، بے وقوفوں کی طرح، پاگلوں کی طرح، نہ سمجھو کی طرح بیٹھے نہ رہیں، علم حاصل کریں، جانیں کہ بنانے والا کون ہے، کس نے بنایا ہے، اصل مالک کون ہے، اصل کس کو پہچاننا ہے۔ ہم غور و فکر تو کریں، جب ہم غور و فکر کریں گے تو میرے بھائیو ہمیں صحیح راستہ ضرور ملے گا، صحیح راہ ضرور دکھے گی۔ ہمیں چاہیے ہم تھوڑا غور و فکر کریں، اپنے مالک کے بارے میں جانیں، اور ہم صحیح مالک کو اپنے کو پہچانیں، تو ہمیں اس میں بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ فائدہ یہ ہوگا کہ ہم اصلی مالک تک پہنچیں گے اور اپنی زندگی میں سکسیسفل یعنی کامیاب ہوئیں گے، جو ہمیشہ کی زندگی ملنے والی ہے، ایک بہت بڑی کامیابی کی، ایک راحتوں سے بھری، سکون بھری زندگی۔ ہم تھوڑی سی غور و فکر کریں، اپنے بارے میں سوچیں اور سوچ وچار کریں۔ ہم انکار تو کر رہے ہیں، بس تھوڑا سا اپنا آپ کو چھوٹا سمجھ کر سوچے تو صحیح کہ میں جو کہہ رہا ہوں یہ غلط بھی تو ہو سکتا ہے، میں غلط بھی تو ہو سکتا ہوں، انسان ہی تو ہوں۔ ہم تھوڑی غور و فکر کریں، اپنے مالک کے بارے میں جانیں، پہچان اپنے مالک کے بارے میں کہ ہمارا مالک کیسا ہے، کون ہے، اس نے ہمیں بنایا ہے، ہمیں اس کی عبادت کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کو پہچاننا چاہیے۔ ہم نے تو سارے معبودوں کا انکار کر دیا۔ مفتی شمائل صاحب نے کتنی پیاری بات کی، ایک جب ان کا ڈیبیٹ ہوا، انہوں نے کہا کہ کسی کے معبود کو غلط تو نہیں کہا، لیکن کتنی پیاری مثال دی، ہم سب کے سمجھ میں آ جائے کہ ایک بازار میں بہت سارے نقلی نوٹ ہیں، بہت سارے نقلی نوٹ۔ وہ نقلی کیوں بنے، کیسے بنے، کس نے بنائے، کس کو پتا تھی کہ نوٹ ایسا ہوتا ہے؟ بھائی وہ نقلی ہیں، اس کا ایک پروف یہ ہوتا ہے کہ ایک اصلی ہے، ایک پہلے سے ہے جو اصلی ہے، جبھی تو یہ نقلی بنے۔ تو میرے بھائیو، اتنی ساری چیزوں کو جب ہم نے دیکھا تو ہمیں غور ہوا کہ ایک ہے جس نے ہم سب کو بنایا ہے، تبھی تو اتنے سارے لوگ اپنا یقین ایک معبود پر رکھتے ہیں کہ ہمیں اس نے بنایا ہے۔ بس وہ بات تھوڑی الگ ہے کہ کس انسان نے کس راہ کو اختیار کر رکھا ہے۔ ہم تھوڑا غور و فکر کریں اور انشاءاللہ ہم صحیح منزل پر ضرور پہنچیں گے۔ سمجھتے ہو؟ ہم سب جب بات کریں گے، جب سنیں گے اور سنائیں گے، آپس میں پوچھیں گے، ہم پوچھنے والے جب بنیں گے تو ہم صحیح راہ کو دیکھیں گے، صحیح راہ پر چلنے والے بنیں گے۔ ہم پوچھیں، اپنے بنانے والے کے بارے میں جانیں۔ ارے ہم جانور تھوڑی ہیں کہ ایسے ہی بس زندگی بشر کرتے رہیں۔ ارے میرے بھائیو، عقل کو جگہ میں اس عقل سے کام لیں، کیونکہ ہم افضل ہیں، جانور نہیں ہیں، بہتر ہیں، اچھے ہیں، سمجھدار ہیں، بے وقوف نہیں ہیں۔ اب کبھی نہیں کہنا کہ کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، ہمیں بنانے والا ہے، بس ہم بھٹک رہے ہیں، ہم غلط راہ پر چل رہے ہیں۔ میرے بھائیو، جتنا ہم غافل ہوئیں گے اتنا بھٹکیں گے۔ اگر ہم غور و فکر کریں گے تو ہمیں صحیح منزل ضرور ملے گی، اور وہ ہمیں بنانے والا ایسا ہے، ہم سے ایسی محبت کرتا ہے جو کہتا ہے میں اپنے بندے سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں۔ جب ہم اپنے صحیح بنانے والے کو پہچانیں گے تو وہ ہمیں ملے گا، وہ ہمیں اپنا پتہ دے گا، اپنے قریب کرے گا، ہمیں صحیح راہ دکھائے گا۔ ہم دعا کریں، اے میرے بنانے والے، دعا کریں ہم،
اے میرے بنانے والے مجھے صحیح راہ دکھا، مجھے صحیح راستے پر چلا، مجھے اپنا پتہ دکھا، مجھے اس راہ پر چلا جس پر تو نے کامیابی رکھی ہے۔ ہم کہے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے، اس پر چلا جس پر تو نے کامیابی رکھی ہے، مجھے گمراہی سے بچا، ناکام ہونے سے بچا، اپنے بنانے والے سے کہیں۔ اور پھر دیکھو انشاءاللہ ہمیں کس طرح صحیح راہ دکھتی ہے۔ ہم اپنے بڑوں سے، جن کو ہم بڑے سمجھتے ہیں، ان سے جانیں، پوچھیں اس چیز کے بارے میں، علم حاصل کریں اس چیز کے بارے میں۔ ارے میرے بھائیو، ہمیں کیا ہو گئے، ہم سمجھنے کو ہی تیار نہیں ہیں۔ تھوڑی غور و فکر کریں گے، جب غور و فکر کریں گے تو انشاءاللہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر راستے پر چلائے گا، بہتر راستہ ہمیں دکھائے گا۔ اور اگر ہم ہی نہ چاہیں سمجھنا، ہم ہی نہ چاہیں لائن پہ آنا، تو پھر کیا کر سکتے ہیں؟ ہم ہی نہ چاہیں تو بہانے ہزار ہیں۔ پھر کسی کو بھی انکار کرو، کسی کو بھی جھٹلاؤ، بات مانو یا نہ مانو، پھر تو میرے بھائیو بس دعا کرو کہ اللہ ہدایت عطا فرماوے۔ ہمارا بنانے والا ہے، ہمارا مالک ہے، اور وہ ہمارا مالک وہ ہے جس نے سب کو بنایا، پوری کائنات کو بنایا ہے، اور وہ ایک دن آئے گا وہ ہم سب کو اپنے سامنے کھڑا کرے گا، جیسے بنایا ہے ایسی موت دے گا، اور پھر ایسے ہی اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہوئے ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا کہ دیکھو میں نے بنایا ہے تمہیں، میں نے بنایا ہے، سمجھتے ہو؟ میں نے بنایا ہے، وہ اللہ دکھائے گا اپنی طاقت کا اظہار کر کر۔ ہم غافل نہ ہوں، ہم دھوکے میں نہ آئیں، وہ دکھائے گا اپنی طاقت کا اظہار کر کر۔ پھر جب اس کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پھر کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، کاش ہم دنیا میں سمجھ جاتے، کاش ہم صحیح راہ پر چل جاتے۔ ارے میرے بھائیو، ہم غور و فکر کریں۔ خیر بات بہت ساری ہے، ہم الگ ٹاپک پر چلے جائیں گے، کیونکہ ہمارا بنانے والا ہے، اس نے اس دنیا میں ہمیں امتحان کی جگہ پر بھیجا ہے۔ مفتی صاحب نے کہا نا کہ ٹیسٹ لینے کے لیے، واقعی امتحان ہے، ٹیسٹ لیا جا رہا ہے ہمارا، اور پھر ایک اعمال والا دن ہے، اعمال والا دن، اور ہم سب کو وہیں کھڑا ہونا ہے۔ بہرحال ہم اپنی زندگی کو تھوڑا غور و فکر کریں کہ کوئی چیز اپنا آپ نہیں بنتی تو ہم کیسے بنیں؟ ہمارا بنانے والا ہے، اپنے بنانے والے کا انکار نہ کریں، اپنے بنانے والے کو نہ جھٹلائیں، اس کو کبھی اپنے بنانے والے کو برا بھلا نہیں کہیں۔ وہ معبود ہے، وہ تعریف کے قابل ہے، اس کی تعریف کی جائے، اس سے محبت کی جائے، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزاری جائے، اس میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ ہم اپنے بنانے والے کو پہچانیں، جانیں کہ وہ کیسا ہے، کس نے بنایا، ہم اپنا آپ تو نہیں بنے۔ اب ہم تھوڑا غور کریں، کہ تھوڑا سا تو غور کریں کہ کیا میں جو سوچ رہا ہوں وہ سب صحیح ہے، یا جو ہم نے آج تک سنا ہے، اتنی ساری باتیں سنی ہیں اپنے بنانے والے کے بارے میں، کہیں نہ کہیں میں تو غلط نہیں ہوں۔ تھوڑا غور کریں اس بات کے بارے میں، اور ضرور کریں۔ اگر صحیح زندگی کو، صحیح راستوں کو سمجھنا چاہتے ہو تو تھوڑا سا تو غور کریں کہ کہیں میری ہی تو کمی نہیں ہے۔